یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم المقام جناب سید آفتاب عظیم بخاری شاہ صاحب زیدہ مزدور اور محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں یہ انتہائی خوش قسمتی کا باعث ہونے والا یہ موقع دیا کہ ہم اس کے پیارے حبیب صاحب اولاد حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ نوازشات کے تسلسل میں ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیشہ تا دم مرگ ہمیں ان بابرکت محفلوں میں شمولیت اور شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماہ میلاد کی ایسی برکتیں اور انوار عطا فرمائے جو ہمیشہ ہمارے لیے قلب و روح کی نورانیت کا باعث بنتی رہے، ہمارے لیے ہمیشہ پناہ سلامتی اور خیر و عافیت کا باعث بنتی رہیں اور ہمیشہ ہمارے لیے نور ہدایت کا کام کرتی رہیں۔ میں قبلہ شاہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے محبت بھرے انداز میں، بڑے محبت بھرے الفاظ سے
خوش آمدید کہا اور شاہ صاحب کے ساتھ ایک بڑا محبت کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ہم محفل میلاد میں بیٹھے اور ماہ میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کا میلاد منا کر ہم دراصل جہاں اور بہت سے جذبات احساسات کا اظہار کرتے ہیں، وہاں ہمارے میلاد منانے کا ایک جو سبب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہماری نسبت اتنے بڑے آقا کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہے، اور ہم کسی عام شخصیت کا میلاد تو نہیں منا رہے نا، کسی کی عام شخصیت یا خاص کہہ لیں شخصیت کے محض خاص شخصیت کے آنے کی خوشی نہیں منا رہے. ہم کسی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، کسی قوم کے سربراہ، کسی روحانی پیشوا کے آنے کی خوشی نہیں منا رہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ یہ خوشی کیوں منا رہے ہیں. ہم تو اس ہستی کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں جو باعث تخلیق کائنات ہے. ہم اس ہستی کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں جو سید اولاد آدم ہیں، جو افضل الخلائق ہیں، ساری مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہیں، جو افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء والرسل ہیں. ہم تو اس آقا کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دیا. ہم تو اس آقا کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں جو خاتم النبیین بن کر تشریف لائے. اس لیے جب ایسی شانوں والی ہستی ہو، ایسی ہستی جس کے اتنے اوصاف و کمالات ہوں، اتنے اعلیٰ عرفہ رتبے ہوں، تو پھر کیا اس ہستی کا آنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ جس کے آنے کے پر اگر خوشی کا اظہار کریں تو کسی کو اختلاف ہو اور کسی کے دل میں کوئی ناموافق بات آئے؟ نہیں. اتنی بڑی ہستی حضور علیہ السلام کی ہستی، آپ کی ذات طیبہ وہ ذات ہے کہ میں عرض کروں گا کہ کائنات میں جو سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے، یقین کیجئے وہ کوئی اور نہیں، وہ اعزاز کی بات یہ ہے کہ نسبت رسول حاصل ہو جائے، نسبت مصطفیٰ حاصل ہو جائے. بس یہ کائنات میں اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا شرف اور کوئی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت حاصل ہو جائے. اگر یہ نسبت حاصل ہو گئی تو سمجھ لے یہی کافی ہے. اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مل جانا، یہ بس سمجھ لیں کہ وہاں بات ختم ہو گئی، وہاں بات ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور پہ ساری باتیں ختم ہو گئی. عقائد و جہاں کی ہستی وہ ہے جہاں سارے رتبے ختم ہو گئے، جہاں ساری منزلیں ختم ہو گئیں، جہاں سارے رشتے ختم ہو گئے. حضور نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اب اندازہ کیجئے وہ ہستی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عقائد و جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے
کہ یا رسول اللہ کائنات میں آپ کی ذات مجھے سوائے اپنی جان کے ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین درست بیان کیا، صحیح بیانی کی، اپنے آقا کے حضور اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن اس میں ابھی تھوڑی سی کمی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو فرمایا لا، یہ حدیث پاک پڑھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ اے عمر، جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں انسان کو، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی عظمت و شان کو کون پہنچ سکتا ہے کہ جن کی نوک پلک جو ہے وہ آقا خود سنوارنے والے ہیں، جن کی تربیت آقا خود فرمانے والے ہیں، جن کو اپنی آغوش تربیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت رکھنے والے ہیں، جن پر اپنی نگاہ کرم رکھنے والے ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق کی خود اصلاح فرما دی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر توقف کیا، نظریں جھکائیں اور پھر نظریں اٹھا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب میں نے اپنے من کو ٹٹول کر اپنے من کی دنیا میں ایک نظر ڈالی ہے، اور اس میں سے ہر غیر کی محبت کو نکال کر اب میں یہ آپ کی خدمت میں یہ اعتراف کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تھوڑی سی کمی تھی لیکن اب نہیں، اب میرے دل میں نے دیکھا ہے ہر سو صرف اور صرف آپ ہی بس رہے ہیں۔ اب کائنات میں اپنی جان بھی پیچھے رہ گئی ہے، ہر شے اپنی جان سمیت اگر کوئی محبوب اور عزیز ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ہم اس ہستی کی نسبت پہ فخر کرتے ہیں، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ دوستو جہاں ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے یہ نسبت ہی کافی ہے، اس نسبت کے مل جانے کے بعد ہمیں کوئی اور تعلق نہیں چاہیے، کوئی اور رشتہ نہیں چاہیے، کوئی اور حوالہ نہیں چاہیے، کوئی اور سہارا ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی نسبت ہے، حضور کی نسبت، حضور کا تعلق، حضور سے رشتہ، کہ دین پہلے بھی آتے رہے، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش آئے، دین ادیان مختلف آتے رہے، دین عیسوی آیا، اور اسی طرح یہودیت آئی، نصرانیت آئی، اور دیگر صحائف آسمانی اترے، آسمانی کتابیں اتری۔ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا نا سب کچھ، وحی بھی اللہ کی طرف سے تھی، انبیاء بھی اللہ کی طرف سے آتے رہے، کیا انبیاء نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی نا؟ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، فریضہ دعوت حق پورا کیا، توحید کا پرچار کیا اور شرک سے بچایا، کفر و شرک سے، بت پرستی سے بنی نوع انسان کو بچاتے رہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے حضور سے پہلے، اور اتنے ادیان آئے، اتنی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں آسمانی کتابیں تھیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام تھا، اللہ ہی کی طرف سے حق پیغام تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی ایک کتاب کسی ایک کو لے لیں، کسی ایک پیغمبر کو لے لیں، سب پیغمبر واجب التعظیم ہیں، سب نے اپنے اپنے ذمہ داریاں پوری کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک پیغمبر بھی کو آپ شمار کر لیں حضور سے پہلے، یا سارے 1,24,000 پیغمبروں کا مجموعہ اس کو آپ شمار کر لیں، کافی ثابت نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ؟ کافی ثابت نہیں ہوا۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہو کر بھی
دنیا میں دعوت حق عام نہیں ہو سکی، توحید عام نہیں ہو سکی، شرک اور بت پرستی کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اصل میں نسبتیں جب دین آتے رہے لیکن ناکافی رہے، نبوت آتی رہی، چلتی رہی لیکن ناکافی رہے، کتابیں نازل ہوتی رہی، حق کا پیغام نازل ہوتا رہا، وحی نازل ہوتی رہی، لیکن سب کچھ آ کر بھی، ہو کر بھی، اللہ کی مدد و نصرت بھی آتی رہی، لیکن سب کچھ ناکافی رہا۔ کیا وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا؟ کیا اللہ کی مدد و نصرت نہیں تھی؟ لیکن کیا وجہ کیا تھی؟ سب کچھ ہوتا رہا لیکن ناکافی رہا، نتیجہ خیز نہ رہا، ساری بنی نوع انسان ایمان کی دولت سے دنیا میں مشرف نہ ہو سکی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا تھی؟ دراصل اللہ کی کو منظور کچھ اور تھا۔ وہی دین آتے رہے، وہی نبوتیں آتی رہی، لیکن جب وہ سارے سلسلے پیکر مصطفیٰ میں ڈھلتے ہیں تو یہاں پہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ منظور اللہ کو یہ تھا کہ جب دین آتے رہے، لیکن جب دین اسلام آیا تو دین اسلام آخری دین کہلایا، دین آخری بن گیا، قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین، دین اسلام وہ دین تھا جسے نسبت مصطفیٰ حاصل تھی، جو حضور لے کر آئے تھے۔ ارے کتابیں نازل ہوتی رہی، ایک کے بعد ایک کتاب آتی رہی، کیوں؟ لیکن جب قرآن آیا تو آخری کتاب بن کر آیا۔ اب قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کیسے بن گیا، رشد و ہدایت کا منبع کیسے بن گیا، اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ رہنمائی کا نصاب کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ یہ قرآن نازل مصطفیٰ پہ ہو رہا۔ اور جب نبوت ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، لیکن جب نبوت اور رسالت جب وہ پیکر مصطفیٰ میں ڈھلی تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا۔ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین بن کر تشریف لائے۔ تو دوستو کیا وجہ؟ اس لیے کہ دیکھیے اب یہاں پہ سمجھ آتی ہے، یہاں سے عقدہ حل ہوتا ہے کہ اگر دین کی تعلیمات اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو لے لیں، اس سے پہلے کی کتابوں کو لے لیں، اللہ کی طرف سے توحید کا پیغام، دین، ہدایت، یہ سب چیزیں مقصد ہیں۔ بولیے، سب چیزیں مقصد ہیں لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصد ہیں لیکن مقصود نہیں ہے۔ ارے اگر صرف بنی نوع انسان کو اسے ہدایت دینا مقصد ہوتا، اگر اسے بت پرستی سے اور گمراہی سے، کفر سے نکال کر صرف ایمان میں داخل کرنا مقصد ہوتا، ارے صرف اسے اللہ کا بندہ بنانا مقصد ہوتا، اور اسے پیغام حق کا علم بردار بنانا مقصد ہوتا، اگر اسے اللہ کی وحی کا علم بردار بنانا مقصد ہوتا، تو دوستو یہ کام تو پہلے بھی ہو سکتے تھے۔ پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ اگر اب اس دین میں رہتے ہوئے سوچ لیں، اگر نماز مقصد ہے، اگر دین مقصد ہے، اگر قرآن مقصد ہے، تو مجھے بتائیں تو پھر یہ سب چیزیں پہلے انبیاء کو کیوں نہیں نصیب ہو گئی؟ پہلے انبیاء کو قرآن کیوں نہیں مل گیا؟ اسلام پہلے انبیاء، حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ پر کیوں نہیں آ گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت ہو، دین ہو، اللہ کی وحی ہو، توحید ہو، عقیدہ ہو، ایمان ہو، یہ سب مقصد تو ہیں، مقصود نہیں ہے۔ ارے مقصود کیا ہے؟ ارے ہم جو میلاد مناتے ہیں، میلاد کیوں نہ منائیں؟ اس لیے کہ یہ تو میلاد ہے ہی مقصود کا اعلان۔
ارے اسی مقصود کے آنے کی خوشخبری ہے. ارے یہ سب چیزیں باقی دین کے حقائق مقاصد ہیں. ارے مقصود کیا ہے؟ وہ کوئی اور شے نہیں، وہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کا دنیا میں آنا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ. دوستو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مقصود کیا ہے. حضور کی نسبت، حضور کی ذات، حضور سے تعلق. اور یہاں بھی اگر کوئی ایک ذہن میں یہ بھی بات رکھیں، ایک ممکنہ سوال کے ہوتے ہوئے اس یہ جواب دے رہا ہوں کہ کوئی سوچے کہ حضور تشریف لے آئے، حضور مقصود مان لیتے ہیں، لیکن حضور نے بھی تو وہی کام کیا جو پہلے انبیاء کرتے رہے. حضور بھی کتاب لے کر آئے اللہ کی طرف سے، حضور بھی دعوت حق لے کر آئے، حضور بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے. اسی طرح ہے نا جی باقی انبیاء جس طرح انہوں نے ذمہ داریاں پوری کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذمہ داریاں پوری کی. تو پھر کیا بات ہوئی؟ حضور بھی وہی دین لے کر آئے، احکام لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، نظام زندگی لے کر آئے، اللہ کی توحید معرفت لے کر آئے. لیکن نہیں دوستو، بات کیا ہے؟ مقصود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے، حضور کی نبوت و رسالت ہے، حضور کی ذات ہے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کے بندے حضور پر ایمان رکھتے ہوئے نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، متقی بھی ہوں، باعمل بھی ہوں، نیکوکار بھی ہوں، سچے امانت دیار بھی ہوں، صدق و صفا کا پیکر بھی ہوں، حقوق اللہ ادا کرنے والے بھی ہوں، حقوق العباد ادا کرنے والے بھی ہوں. ارے نہیں، یہ سب چیزیں اللہ چاہتا ہے، اس کی مشیت ہے، وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن پھر کہوں گا یہ بھی حضور یہی چیزیں لے کر آئے، لیکن یہ سب چیزیں مقصود نہیں ہیں، مقصد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ ارے مقصود دراصل اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو مقصود بنا کے بھیجا تو وہ نمازی بننے سے زیادہ چاہتا ہے، وہ پرہیزگار اپنے بندوں کے بننے سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی واللیل والی زلفوں کا عاشق بنا دے. ارے وہ نمازی بننے سے زیادہ چاہتا ہے کہ میرے بندے حسن مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں. ارے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے حبیب کے حسن کے عاشق اور دیوانے بن جائیں. ارے یہ جب میرے مصطفیٰ کو دیکھے تو دیوانہ وار حضور پر واری واری جائیں. ارے یہ ذکر کرے تو میرے مصطفیٰ کا. ارے ان کے ذہن و قلب میں دنیا کا کوئی حسن نہ بیٹھے، حسن بیٹھے، جمال بیٹھے، کمال بیٹھے تو کوئی اور نہیں، میرے محمد مصطفیٰ کا جمال و کمال بیٹھے. تو صحابہ کرام تو اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے، اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے. صحابہ کرنے والے صحابہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جی. صحابہ کرنے والے صحابہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور جس نے میلاد کو سمجھنا ہے اسے پہلے مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا. جو میلاد کو نہیں سمجھا اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھا. جب حضور علیہ السلام نے خوش ہو کر جو خدمت گزار ایک صحابی کو فرمایا بولو کیا مانگتے ہو، تو اس صحابی نے کیا مانگا؟ دنیا کی کوئی دولت نہیں مانگی، کوئی غرض و غایت نہیں مانگی، کوئی حاجت بیان نہیں کی.
کوئی شے اور نہیں مانگی، کوئی رتبہ نہیں مانگا، کوئی دینی مقام نہیں مانگا، کوئی منصب نہیں مانگا، ہاں وہ چیز مانگی جو وہ سمجھ گئے تھے، جس حقیقت اور راز کو وہ پا گئے تھے کہ وہ صحابہ جن کا اوڑھنا بچھونا حضور کی سنگت تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنا ان کا مقصد تھا، ارے چہرہ بددعا کو تکتے رہنا حضور کا مقصد تھا، ارے وہ صحابہ جو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے آپ کی مجلس سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، یہ جو مسجد نبوی کا ایک ستون ہے، ایک صحابی یہاں تک کہتے ہیں کہ اس ستون سے اس ستون تک دور جانا بھی آپ سے یا رسول اللہ گوارا نہیں ہے۔ ارے صحابہ تو وہ تھے کہ جب حضور کا وصال ہو گیا ایک صحابی کو خبر پہنچتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا میری بینائی واپس لے لے۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے وہ صحابی، عرض اسی وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اتنی صدق کے دل سے دعا کرتے ہیں مولا میری بینائی واپس لے لے۔ یہ بتا دیا نا کہ یہ آنکھیں تو تھی ہی صرف حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، اب حضور نہ رہے تو میں اب دنیا کو کیوں دیکھوں، میں کسی اور کو کیوں دیکھوں۔ ارے صحابہ کی محبت کا عالم تو یہ تھا۔ تو وہ جب حضور نے فرمایا پوچھا تو وہ صحابی کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ یہاں تو موجیں لگی ہوئی ہیں، یہاں تو موجیں لگی ہوئی ہیں، یہاں تو صبح و شام دیدار کے جام مل رہے ہیں، ارے یہاں تو یہ اتنی اعلیٰ پاکیزہ سنگت نصیب ہو رہی ہے، جب دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، اپنے دل کے کٹورے جامع دیدار مصطفیٰ سے بھر لیتے ہیں، ارے جب دل کرتا ہے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ سے محبت، آپ کا دیدار ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یا رسول اللہ اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح یہاں آپ کا ساتھ نصیب ہے جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو دوستو یہ صحابہ دنیا میں وہ سمجھ گئے تھے کہ نسبت رسول اور حضور سے تعلق اور معیت رسول سے بڑھ کر کوئی اور شے نہیں ہے، اس لیے اس صحابی نے جب کہا کہ مجھے جنت میں بھی حضور آپ کی رفاقت چاہیے تو اس نے گویا بتا دیا کہ جنت کو میں جنت اس لیے نہیں مانتا کہ وہ جنت ہے، ارے جنت کو میں اس لیے مانتا ہوں جنت کہ وہاں بھی مصطفیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا نسبت رسول، بات نسبت رسول کی کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرما دیا نا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ فرما دیا تو بتا دیا کہ ارے جنت کو جنت سمجھنے والوں سمجھ لو جنت جنت بنتی کیسے ہے، جنت جنت بنتی کیسے ہے، جنت کو جنت کا رتبہ کیسے ملتا ہے۔ ارے حضور نے فرمایا یہ جو ٹوٹا ہے کہ میں کبھی ممبر پہ ہوتا ہوں، ممبر سے اٹھ کے مسجد نبوی سے اٹھ کے اپنے گھر اپنے حجرے میں چلے جاتا ہوں اور نماز کے لیے واعظ کے لیے تبلیغ کے لیے اپنے گھر سے اٹھتا ہوں، ممبر مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں، ارے یہ ٹکڑا زمین کا وہ ہے جہاں بار بار میرا آنا جانا ہو رہا ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ اصل نسبت تو میری ہے، اصل برکت تو میری ہے، اصل تعلق تو میرا ہے، اصل شرف تو میرا ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ جنت، وہ جو فرمایا نا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو حضور نے بتایا سمجھا دیا اے ایمان والو جنت کی خواہش رکھنا، لیکن جنت کی خواہش برائے خواہش نہ رکھنا، جنت کی خواہش جنت برائے جنت نہ رکھنا، ارے سمجھ لو کہ جنت میں جنت مجھے جنت سے شرف حاصل نہیں ہے، جنت کو مجھ سے شرف حاصل ہے، جنت کو
مجھ سے شرف حاصل ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمارے لیے جو عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے جنت کوئی معنی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں جنت کا خیال آئے، ارے جنت کی دعا کریں تو یہی تصور میں ہونا چاہیے کہ وہاں جنت میں بھی اگر جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے والے بن جائیں، حضور کی سنگت نصیب ہو، حضور کی رفاقت نصیب ہو۔ دوستو صحابہ کی شان کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ یہ نسبت اتنی اعلیٰ کیوں کہ حضور کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ صحابہ کی شان بھی بیان کر رہی ہے، اہل ایمان کی شان بھی بیان کر رہی ہے، اور اس حقیقت سے پردہ بھی اٹھا رہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی تو مجھے بتائیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس آیت کا سب سے پہلا اطلاق کیا صحابہ کرام پر نہیں ہوتا؟ کیا صحابہ سے بڑھ کر ایمان میں کوئی ہے امت میں؟ آپ صحابہ کی جماعت جو ہے وہ امت میں افضل ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اہل بیت اطہار۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں، تو کیا ہم صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ سے سب سے، امت میں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے تو صحابہ تھے؟ بولیے کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اللہ کے سب سے بڑے امت میں، رتبے میں، بندگی میں سب سے آگے تھے یا نہیں؟ اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں سب سے آگے تھے یا نہیں؟ اب ہم صحابہ کی اب اس آیت کو پڑھیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں پہنچ کر ذرا صحابہ کے عمل پر نظر ڈالیں، صحابہ کے صبح و شام پر نظر ڈالیں۔ کیا صحابہ، اب اللہ کی محبت ہے نا، اللہ کی محبت کا ذکر ہے تو ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے شاید غاروں میں گئے ہوں، شاید چلہ کشی کی ہو، شاید کنارہ کشی اختیار کر گئے ہوں، ساری رات عبادت و ریاضت میں گزارتے ہوں، مخلوق سے بے خبر ہوں، اللہ اللہ کرتے ہوں۔ لیکن جب صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ تو ہمیں بارگاہ رسالت میں ہر وقت نظر آ رہے ہیں، ہمیں حضور کے قدموں میں نظر آ رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، حضور کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں، حضور کے محبت و عشق کے جام بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی وہ سفر میں حضور کے ساتھ ہیں، کبھی حضر میں حضور کے ساتھ ہیں، کبھی غزوے اور جہاد میں حضور کے ساتھ ہیں۔ ارے ان کی تو کل متاع وہ حضور کی سنگت اور معیت ہے۔ ارے ان کے لیے دو جہان کی دولت حضور کو دیکھنا ہے، حضور کو سننا ہے، حضور کو تکنا ہے، اور وہ ان کا صبح و شام حضور کے ذکر میں حضور کو سن کر گزر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ تو عشق رسول کا پیکر تھے، ذکر رسول کا پیکر تھے، محبت رسول کا پیکر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو یہاں بیان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کو اللہ کی محبت قرار دے دیا۔ ارے صحابہ محبت رسول کرنے والے تھے، لیکن وہ محبت رسول ان کی اللہ کی محبت شمار ہو رہی تھی۔ اس لیے یہ شان بیان ہوئی نا کہ جو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے شدید محبت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے حبیب سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو دوستو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق، نسبت اور رشتہ، یہی ہمارے لیے کل متاع، کل سرمایہ ہے۔ اور دیکھیں یہ ذکر مصطفیٰ ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، اپنے عملوں پہ ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے،
हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान तो हमें हर जा बजा यही कह रहा है, हम जो मिलाद मनाते हैं क्यों ना मनाएं। कुरान तो यही कह रहा है 27 मकामात पर, हजारों जगह पर कुरान में हुजूर का जिक्र है, लेकिन 27 मकामात वो हैं जहां सिर्फ हुजूर की आमद का जिक्र है। तो कुरान ने तो हमें हर जगह अलहम्द से वन्नास तक यही खबर दी कि मुस्तफ़ा आ गए हैं, रसूलुल्लाह आ गए हैं, मोहम्मद आ गए हैं, आमिना के लाल आ गए हैं। हमें कुरान ने कहीं भी नहीं कहा कि हुजूर चले गए। तो जो कुरान जिनके आने की बार बार खबरें दे रहा है, उनके जाने का जिक्र तो कहीं भी नहीं है। तो हम जाने से हमें क्या मतलब, जो समझते हैं हुजूर चले गए उनके लिए चले गए होंगे। अरे हम तो कहते हैं हुजूर जाने के लिए नहीं आए, हुजूर आ गए हैं, हमेशा के लिए आ गए हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं आज भी। वलन आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अरे वो थी ज़ाहिरी हयात। अब हुजूर की शान ये है, हर आने वाली घड़ी हुजूर के लिए पिछली घड़ी से आला अरफा है। तो मुझे बताएं, वो ज़ाहिरी हयात को सिर्फ ज़ाहिरी हयात समझने वाले, अरे वो नादान हैं, वो कुरान से वाकिफ नहीं हैं, वो अल्लाह के इरशाद से वाकिफ नहीं हैं। अरे अगर इस इरशाद को देखें तो हुजूर तो उस ज़ाहिरी हयात से हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़कर अफजल व आला अंदाज में आज अपनी कब्र अनवर में मौजूद हैं, उम्मत के अहवाल से बाखबर हैं। आखिरी हदीस और बात ख़त्म कि हम ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं, क्यों ना करें। यही ज़िक्र हमारी निजात का बायस है, हमारी सलामती का बायस है, आफ़ियत का बायस है। हमें अपने अमलों पे नाज नहीं होना चाहिए। जो नादान लोग करते हैं अपनी नमाज़ों पे फ़ख्र करते रहे, हमें तो फ़ख्र है निस्बत रसूल पर, हमें तो फ़ख्र है गुलामी रसूल पर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक है कि ऐ मेरी उम्मतियों, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की मानिंद है जो आग जला रहा है, जो आग जलाता है। जब आग जलाता है तो रोशनी होती है, आपने देखा है जब रोशनी होती है आग के, कोई शम्मा जले तो परवाने आ जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े उस आग पर आ जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की मानिंद है जिसने आग जलाई और फिर जब पतंगे और कीड़े मकोड़े आते हैं तो वो आदमी उन कीड़ों को आग में गिरने से बचाता है। मेरी और तुम्हारी मिसाल इसी तरह है, तुम अपनी बदअमलियों के सबब जहन्नुम की आग की तरफ बढ़ते जा रहे हो। अरे नादानो, ये मैं हूं जो तुम्हें पुश्तों से और तुम्हारी पीठों से पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नुम की आग से पीछे कर रहा हूं। तो हमें तो बचाने वाले हुजूर हैं, हमारी मसीहाई करने वाले हुजूर हैं, दस्तगीरी करने वाले हुजूर हैं। अपने अमलों पर नाज ना करें, कोई नमाज ना छोड़े, कोई रोजा ना छोड़े, अरे कोई इबादत ना छोड़े, अब कोई फराइज ना छोड़े, गुनाहगार होंगे। कोई छोड़ने की तलकीन नहीं कर रहा, ये तो फराइज है, ये तो हम पर शरीयत की तरफ से जिम्मेदारी है, लेकिन हमने फ़ख्र अपनी नमाज़ों पर नहीं करना। हाँ, नमाज़ों पर जो दुरूद पढ़ते हैं नबी पर, उस पर फ़ख्र करना है। इस पर फ़ख्र करना है कि हम नमाज पढ़कर भी हुजूर की इत्तिबा कर रहे हैं, हम रोज़ा रख के भी हुजूर की इताअत कर रहे हैं, हम दीन पर अमल करके भी हुजूर की इताअत कर रहे हैं। अरे वो नेकी जो हुजूर की इताअत और इत्तिबा नहीं है, वो नेकी ही नहीं है। तो मुझे बताएं, निस्बत रसूल के बगैर तो कहीं गुजारा नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जो सारी रात इबादत करे, या आखिरी जुमला, सारी रात इबादत में गुजार दे, इशा के वज़ू से, इशा से की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक मुसल्ले पर रहे, लेकिन बेवज़ू होकर नमाज पढ़ रहा है, तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? उसकी इबादत कबूल होगी? वो किसी खाते में जाएगी और रायगा चली जाएगी। तो हम अगर अपनी नमाज़ों की कबूलियत चाहते हैं, नमाजें इस तरह पढ़ें, इबादत इस तरह करें कि इश्क अपने दिल को, अपने कुलूब को इश्क व मोहब्बत रसूल का वज़ू करवाएं, अपनी रूहों को इश्क रसूल का वज़ू करवाएं। जब हमारे सीनों में इश्क रसूल होगी, मोहब्बत रसूल होगी, निस्बत रसूल का दामन हमारे हाथों में होगा,
تو پھر ہمارے عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور وہ عمل ہمارے لیے باعث برکت بھی ہوں گے، باعث رحمت بھی ہوں گے۔ دوستو، رحمت چاہیے، مغفرت چاہیے، بخشش چاہیے، ارے دو جہان کی کامیابی چاہیے، آفتوں بلاؤں کی دوری چاہیے، تو وہ کہیں اور سے نہیں ملنی، مدر مصطفیٰ سے ملنی ہے، حضور کا بن کر ملنی ہے۔ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، حضور سے تعلق رکھنے والے ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کو اور زیادہ مضبوط فرمائے، ہماری محبت رسول کو اور زیادہ اس میں اضافہ اور اس کو دوبارہ فرمائے، اور ہمیشہ تا دم مرگ غلامی رسول میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔